للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک عنوان قائم کیا ہے، کتاب المناقب۔ اور کتاب المناقب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ لوگوں کے مختلف افراد کے وہ فضائل بیان کریں گے جو تاریخ اور قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور کتاب المناقب میں اسی لیے انہوں نے تاریخ کے اعتبار سے قریش کا ذکر پہلے کیا ہے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور عربوں کے مختلف قبائل کا بھی بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے مناقب انہوں نے الگ سے ذکر کیے ہیں، اور اس میں یعنی اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور مختلف آیات اور وہ علامتیں جو نبوت کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات ذکر کیے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو یہ احساس ہو، معلوم ہو جائے کہ یہ کسی معمولی ہستی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر دنیا میں سب سے افضل لوگ، اللہ کے سب سے پیارے اور چہیتے اور محبوب افراد جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تو وہ پتھر تھے اور نکلے تو ہیرے بنے ہوئے تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مناقب کا ذکر کیا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں یہ بھی بتلایا ہے کہ جس کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس کے لیے کیا فضائل ہیں، اور پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں وہ لوگ جو مہاجرین تھے یہ سب سے افضل تھے، اور اس اعتبار سے انہی کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے آخر والے لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان کا درجہ ان سے کم ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔
اور پھر جو لوگ بیعت رضوان میں شریک ہوئے ہیں حدیبیہ میں، وہ لوگ ان سے افضل ہیں جنہوں نے بیعت حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ جیسے حدیبیہ کی بیعت کے بعد خالد بن ولید اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہم وغیرہ یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی ہے وہ ان سے افضل ہیں حدیبیہ والوں سے۔ اور پھر جو لوگ مہاجر تھے وہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم میں افضل ہیں، اور انصار میں بھی جنہوں نے جتنی جلدی اسلام قبول کیا، مہاجرین میں بھی جنہوں نے جتنی جلدی اسلام قبول کیا ہے، اسی اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی رہے، اور اسی اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کا مقام بھی ہے۔ پھر یہ لوگ جو السابقون الاولون میں سے تھے اور اسلام میں انہوں نے سبقت حاصل کی اور جلدی مسلمان ہوئے، ان میں بھی درجات کی تقسیم ہے۔ اور خلفائے اربعہ، چاروں خلفاء اور یہ چاروں مہاجر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے افضل ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً اس بات کو پیش نظر رکھا ہے اور مہاجرین کے مناقب سب سے پہلے بیان کیے ہیں، اور پھر اس ترتیب کو رکھا ہے کہ سب سے پہلے مہاجرین رضی اللہ عنہم میں سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے، پھر سیدنا عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم، ان سب حضرات کے مناقب بیان کیے ہیں۔ اور پھر امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کیے ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہیں اور بہت قریبی عزیز ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر، طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا ذکر کیا ہے، اور پھر جو احادیث ان کے معیار پہ اور ان کی شرائط کے مطابق ہیں، ان میں مہاجرین میں یہ باب باندھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت ہے، اور ان کی تعریف میں وہ چیزیں لائے ہیں جن سے ان کی بزرگی اور ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اس باب میں انہوں نے ایک حدیث شروع میں نقل کر دی ہے، اور بظاہر اس حدیث کا کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا اس عنوان کے ساتھ جو عنوان انہوں نے قائم کیا ہے۔ عنوان تو یہ لائے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت اور تعریف، اور حدیث یہ نقل کر دی
کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے، خود اپنی حیثیت کے اعتبار سے، نہ ہی تو فحاشی اور عریانی کے کام کرنے والے تھے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی طرف دعوت دینے والے یا ایسی بات کرنے والے تھے۔ وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا آدمی مجھے وہ لگتا ہے جو اپنے اخلاق کا اچھا ہے۔ تو اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ذکر تو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کیا ہے اور روایت یہ لے آئیں، تو محدثین نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو اس سے پہلے باب میں آئی ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، وہ ٹکڑا انہوں نے یہاں نقل کر دیا۔ تو یہ روایت مسروق رحمت اللہ علیہ کی ہے اور وہاں بھی مسروق ہیں، اور وہ کیا ہے، اس سے بالکل پچھلا باب جو انہوں نے باندھا ہے وہ باب ہے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کی منقبت اور تعریف میں، اور وہ باب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسروق تابعی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو انہوں نے فرمایا کہ ذاک رجل، یہ ایسے شخص ہیں، ایسی ہستی ہے، لا ازال احبہ، میں تو برابر ان سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت، احترام اور تعلق ہے ان کے لیے اس دن سے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ استقرئوا القرآن من اربعۃ، قرآن پڑھنا ہو جب تم نے تو 4 آدمیوں سے پڑھنا، من عبداللہ بن ابن مسعود، ایک تو عبداللہ ابن مسعود سے، فبدأ بہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عبداللہ کا نام لیا، اور پھر فرمایا سالم سے پڑھنا، اور پھر فرمایا ابی بن کعب سے، اور پھر ارشاد ہوا کہ معاذ بن جبل سے۔ قال لا ادری، اور پھر انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کا نام پہلے لیا تھا یا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لیا تھا، مگر بات یہ ہے کہ 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا تھا اور سب سے پہلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ قرآن پڑھنا ہو تو ان سے پڑھنا۔ تو اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو بات بیان کی اس میں سے ایک ٹکڑا رہ گیا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سب سے اچھا آدمی میرے نزدیک ہونے والا وہ ہے جو اخلاق کا بہت اچھا ہے۔ تو وہ جو ٹکڑا رہ گیا تھا پچھلے باب میں حضرت سالم رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کرنے کے باب میں، وہ ٹکڑا انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ذکر کر دیا، اور اسی لیے پھر اس کے بعد دیکھیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وقالہ سے شروع کیا ہے، اور کہا، کس نے کہا؟ یا تو مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات بھی کہی، تو پھر 3 باتیں ہو گئی۔ ایک وہ
کہ قرآن ان سے پڑھنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اور دوسرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور یہ فرمایا کہ تم میں جو اچھے اخلاق والا ہے وہ میرے قریب ہوگا، اور تیسری بات یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قرآن 4 آدمیوں سے پڑھو، ابن مسعود سے، سالم سے، ابی سے اور معاذ رضی اللہ عنہم سے۔ اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ جو روایت لائے ہیں اخلاقیات کے بعد والی روایت، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی کا قول ہے، اور اس قالہ سے مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قرآن 4 آدمیوں سے پڑھو، ایک عبداللہ ابن مسعود سے، ایک سالم سے، اور تیسرے ابی اور چوتھے معاذ رضی اللہ عنہم۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 بہت مضبوط احادیث لائے ہیں، اور ان تینوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت ہے۔ اس اعتبار سے یہ کل 5 روایات ہوئی، تو پہلی 2 تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی پیچھے روایت چل رہی تھی، اسی کے ضمن میں گویا بات ارشاد فرما دی، اور 3 تو مستقل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ہیں۔ اسے اگر پیچھے سے ہی دیکھ لیا جائے تو پچھلا باب تھا سالم رضی اللہ عنہ کی منقبت میں، یہ بیٹے تھے عتبہ ابن ربیعہ کے، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی نسبت ہے، اور بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا تو انتقال بہت دیر میں ہوا ہے، شہادت ان کی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غزوہ یمامہ میں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اور یہ سالم رضی اللہ عنہ، سالم بن عتبہ، یہ تو سابقین اولین میں سے ہیں، بہت ابتدا میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ سالم اس سے قرآن پڑھنا، تو یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ نے اپنی کتاب کا بہت علم انہیں دیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا ذکر کیا۔ اور اسی لیے جب مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے قباء پہنچے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو سالم رضی اللہ عنہ ہی انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ مہاجرین نے اپنا امام حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا، کیونکہ سالم رضی اللہ عنہ قرآن بہت جانتے تھے، بدر میں بھی رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی۔ طبقات ابن سعد میں غالباً روایت ہے کہ ان کے والد کا نام معقل تھا۔ کچھ بھی ہو، بڑی شان کے آدمی تھے، اور ان کی بھی شہادت ہوئی ہے غزوہ یمامہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے انہی کا نام دے کے فرمایا تھا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو مجھے کوئی تردد نہ ہوتا کہ خلافت کس کو دوں، میں سالم کو خلیفہ مقرر کر دیتا، اور سالم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو سالم اس درجے کے آدمی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نام لے کے فرمایا کہ قرآن ان سے پڑھو۔ اور یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، انہوں نے اسی لیے ان کی منقبت بیان کی۔ اس سے پہلے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں،
اور وہ وہاں ہے جہاں انہوں نے حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کی تعریف کی ہے. مناقب عمار میں بھی حدیث آ گئی ہے، وہاں سے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کا معلوم ہوتا ہے. مناسب ہے کہ وہ بھی سن لیں. روایت ہے ابراہیم کی، یہ وہی ابراہیم نخعی ہیں رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد، اور وہ شاگرد تھے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے. اور علقمہ رضی اللہ عنہ تابعی تھے بہت بڑے. تو علقمہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں کہ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا. تو علقمہ کہتے ہیں کہ قدمت الشام، میں شام آیا، عراق سے تشریف لائے، شام داخل ہوئے. فصلیت رکعتین، تو میں نے کیا کیا، 2 رکعتیں پڑھی. ثم قلت، پھر میں نے کہا، یعنی اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ مجھے اپنے کسی اچھے بندے کی دوستی نصیب فرما دے، ان کی خدمت میں حاضری نصیب فرما دے. تو یہ علقمہ رحمت اللہ علیہ تو خود بھی بہت بڑے آدمی تھے، مگر رہتے تھے عراق میں، کوفہ میں، اور یہ علم کی طلب میں گھر سے نکلے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس دعا مانگنے کے بعد ایک حلقے میں گیا، بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد میں. فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ، تو میں نے دیکھا ایک بزرگ تشریف لائے، حتیٰ جلس الی جنبی، اور وہ میرے ہی پہلو میں آ کے بیٹھ گئے. تو میں نے پوچھا، ان کا چہرہ مہرہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بڑے آدمی ہیں. تو میں نے کس سے پوچھا کہ یہ ہستی کون ہے؟ قالو ابو الدرداء، انہوں نے کہا یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں. تو میں نے غنیمت جانا اس موقع کو، اور میں نے عرض کیا کہ انی دعوت اللہ، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کسی صالح نیک بندے کی صحبت نصیب فرمائے. فیسرک لی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میری قبول فرما لی اور آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. قال ممن انت، تو انہوں نے فرمایا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ قلت من اہل الکوفہ، انہوں نے کہا حضرت میں کوفہ سے آیا ہوں. قال اولیس عندکم ابن ام عبد، تو وہ بولے اور ارشاد فرمایا سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہ کیا تمہارے ہاں ام عبد کا بیٹا نہیں ہے؟ صاحب النعلین، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، آپ کے نالین مبارک محفوظ رہتے تھے. والوساد، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بھی رہتا تھا. والمطہرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا سامان جس کے پاس رہتا تھا، وہ نہیں تھے کوفہ میں؟ یہاں کیوں آئے شام؟ افیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان، تم میں وہ آدمی نہیں ہے جس کو اللہ نے پناہ دی ہے شیطان سے، یعنی علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت اس آدمی نے سنی تھی کہ اللہ نے تمہیں شیطان سے محفوظ رکھا ہے، تمہارے ہاں وہ نہیں ہے. 2، پھر تیسری بات فرمائی کہ اولیس فیکم صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں وہ نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ باتیں بھی پتہ تھی. الذی لا یعلم احد غیرہ، جنہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ 3 تم میں موجود نہیں ہے کوفہ میں، کیوں آئے ہو شام؟ تو یہ چپ رہے.
پھر انہوں نے کہا کہ کیف یقرأ عبداللہ، اچھا یہ بتاؤ کوفہ میں تمہارے یہاں عبداللہ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ واللیل اذا یغشا، اس سورت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو میں نے حضرت سے عرض کیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھتے تو ہم ایسے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے پڑھتے تھے۔ تو قال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بولے اور ان کا واللہ لقد اقرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فیہ الی فیہ، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، ان کی زبان مبارک سے میں نے بالکل ایسے ہی سن کے یاد کیا یہ سورت جیسے تمہارے حضرت پڑھتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو دوسرے الفاظ سے لائے ہیں، اور یہی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علقمہ شام گئے اور جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کسی اچھے آدمی کی صحبت مل جائے، اور پھر وہ بیٹھے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کوفہ سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوفہ سے ہمارے پاس الیس فیکم او منکم، یا تو یہ کہا کہ کیا تمہارے شہر میں نہیں ہے، یا یہ کہا کہ کیا تم میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے یا یہ کہا کہ کیا تمہارے میں نہیں ہے، یا تمہارے شہر میں نہیں ہے، یا تم میں نہیں ہیں، تو ان دونوں کا مفہوم اگرچہ ایک ہے لیکن فیکم اور منکم کے الفاظ چونکہ مختلف ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں لفظ نقل کر دیے۔ اتنے محتاط تھے یہ لوگ روایت میں کہ ایک لفظ کی تبدیلی بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اور یہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے قول میں، اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نقل کرتے ہوں گے تو پھر کتنی احتیاط کرتے ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ نہیں ہے صاحب السر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ باتیں، بڑے اسرار اور راز کی باتیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لا یعلمہ غیرہ، اور کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی حذیفہ۔ تو میں نے عرض کیا جی ہیں، یہ پہلی روایت میں یہ نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کوفہ میں ہیں، یہاں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں یا تمہارے شہر میں وہ شخص نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پناہ دی ہے، شیطان سے، یعنی عمارن، میری مراد یہ ہے کہ عمار۔ تو میں نے کہا حضرت وہ بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا وہ بھی نہیں ہے تمہارے شہر میں صاحب السواق، مسواک جن کے پاس رہتی تھی، والوفاد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ رہتا تھا، طہارت کا سامان، یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس رہتی تھی۔ تو یہ چیزیں یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ اسے کیسے پڑھتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی؟ تو میں نے عرض کیا والذکر والانثی، قال ما زال بی ہؤلاء، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ لوگ تو مجھے ہٹا دیتے اس قرات سے، حتی قادوا یستنزلوننی عن شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے خود اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایسے ہی سنا ہے جیسے تم کہتے ہو عبداللہ پڑھتے ہیں، اور یہاں تو لوگ مجھے اس قرات سے ہٹا دیتے۔ قریب تھی یہ بات، مطلب یہ کہ اچھا ہوا کہ تم نے ان کی بات مجھ تک پہنچا دی۔ تو یہ اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ باب تو باندھا ہے عمار رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن
اس سے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں شام جب ہم دوست پہنچے، کئی ایک تھے، اور یہ سب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، تو ہماری اطلاع کسی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دی کہ ابن مسعود کے شاگرد آئے ہیں، تو وہ خود تشریف لے آئے ہم سے ملنے۔ یہ ان کی شفقت تھی گویا۔ تو اگر وہ خود تشریف لائے ہوں گے تو پھر تو بات یہ ہے کہ اس کی یہ بھی دلیل ہے کہ انہوں نے پھر پوچھا بھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے پڑھتے ہیں۔ اور اسماعیلی کی روایت میں یہ بات زیادہ ہے کہ علقمہ نے کہا کہ الحمدللہ آپ کا آنا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اللہ سے یہی امید تھی کہ وہ میری دعا ضرور قبول کر لے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم میں ام عبد کا بیٹا نہیں ہے؟ یہ ام عبد کا بیٹا یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کیوں انہوں نے کہا؟ یہ بعد میں بھی بات آئے گی۔ یہ لوگ آئے تھے علم حاصل کرنے شام، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی اس طرف کہ تمہارے اپنے شہر میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تو تمہیں آخر کیا ضرورت پیش آ گئی ہے دوسرے شہروں میں سفر کرنے کی؟ اور پھر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت گنوائی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا، جوتے ان کے پاس ہوتے تھے، صفائی اور پاکیزگی کا سامان ان کے پاس ہوتا تھا۔ مسلم کی روایت میں اور آیا ہے اتنے قریب تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ میرے گھر آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، مراد یہ تھی آپ کی۔ اور دیکھو ابن مسعود، تمہارا اجازت تو بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم جب آؤ اور میرے گھر کا پردہ ہٹاؤ اور تم سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اگر تو مطلب میں کسی اپنی ذاتی نجی مصروفیت میں ہوں تو چلے جاؤ، اور اگر نہیں ہوں تو پھر بیٹھ جاؤ۔ یہ صرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میں اپنی اہلیہ سے کوئی بات کر رہا ہوں، کوئی ذاتی چیز ایسی ہے تمہیں اندازہ ہو جائے، احساس ہو جائے تو چلے جانا، وگرنہ بس پردہ اٹھاؤ اور اندر آ جاؤ۔ اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور میری بہن ہم یمن سے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان قبول کرنے کے لیے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی کو اتنا آتا جاتا نہیں دیکھتے تھے جتنا عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ آتی جاتی تھی، تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ انہی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اتنی بے تکلفی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا کہ ہم نے سمجھا کہ عبداللہ اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہما یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی فیملی ہے، اپنا ہی خاندان۔ اب یہ جو کہا ہے کہ عمار اور حذیفہ، یہ بھی ذرا سی بات عرض کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نقل کیا انہوں نے اور کہا تم میں وہ نہیں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ شیطان سے اللہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ یہ سے عمار رضی اللہ عنہ ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ ما خیر عمار، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جب بھی بین امرین، دو کاموں کے درمیان کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا تھا، الا اختار ارشدہما، تو وہ دو چیزوں میں سے بہترین چیز پسند کرتے تھے۔ دو رائے ہوتی تھی تو وہ بہترین رائے دیتے تھے۔ ترمذی میں آئی ہے یہ روایت۔ تو
اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا سر سے پاؤں تک بھرا ہوا ہے یہ شخص ایمان سے، عمار رضی اللہ عنہ۔ اور ایک یہ بھی ہے، اب کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ شیطان سے یہ محفوظ ہیں؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، طبقات ابن سعد میں یہ آئی ہے روایت کہ ہم ایک جگہ اترے اور میں ڈول لے کر چلا پانی بھرنے کے لیے سفر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تجھے آ کے روکے گا پانی سے، ابھی کوئی آئے گا پانی نہیں بھرنے دے گا۔ کہتے ہیں میں پہنچا جب پانی کے چشمے پہ، بالکل پانی کے سر پہ، تو ایک سیاہ رنگ کا آدمی آیا اور اس نے مجھے روکا کہ پانی نہ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہ شیطان ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اللہ نے تمہیں شیطان سے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ تو عمار رضی اللہ عنہ نے غالباً پانی بھر لیا تھا، شیطان نہیں منع کر سکا انہیں۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ وہ آدمی تم میں نہیں ہے کوفہ میں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ شیطان پر وہ غالب آئیں گے، اور پھر کہا کہ تم میں وہ آدمی نہیں ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت راز کی باتیں بتاتے تھے، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سب چیزیں ان کے منقبت میں ہیں، اور ترمذی کی روایت میں بھی یہی آتا ہے۔ یہ تو ہے شام کا قصہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ ترمذی میں حضرت خیثمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ گیا۔ یہ علقمہ تو گئے ہیں عراق سے شام اور وہاں دعا مانگی، یہ خیثمہ جو ہیں یہ مدینہ منورہ چلے گئے علم کی طلب میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتیت المدینہ، میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، فسألت اللہ، اور میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے کسی اپنے اچھے بندے کی صحبت نصیب فرما دے۔ تو مجھے اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے۔ وہاں وہ علقمہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے گئے، اور یہاں پر خیثمہ بن عبد الرحمن یہ چلے گئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو وہاں پر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہاں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ممن انت، تم کہاں سے آئے ہو؟ قلت من کوفہ، میں نے کہا کہ حضرت کوفہ سے حاضر ہوا ہوں۔ تو کوفہ سے علقمہ شام میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور کوفہ سے خیثمہ بن عبد الرحمن مدینہ منورہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور عرض کیا کہ جئت التمس الخیر، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی اچھائی، اس کی راہ مجھے ملے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا الیس منکم سعد بن مالک، تم میں سعد بن مالک نہیں ہے کوفہ میں؟ اور وہ ایسا شخص ہے جس کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ اور پھر کہا تم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا سامان و نعلین، اور آپ کے جوتے نعلین مبارک جس کے پاس ہوتی تھی، اور حذیفہ نہیں ہے کوفہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدان آدمی تھے، اور عمار نہیں ہے جنہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بشارت کے ذریعے پناہ دی تھی شیطان سے، اور تم میں سلمان نہیں ہے کوفہ میں صاحب الکتابین جن کے پاس 2 کتابیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عیسائی ہو گئے تھے، ایرانی تھے، پھر عیسائی ہو گئے تو انجیل کو مانتے رہے، پھر اسلام قبول کیا تو قرآن کو مانا۔ تو اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سب کی منقبت اور ان سب کی تعریف فرمائی کہ کوفہ تو بھرا پڑا ہے بھائی اتنے بڑے بڑے لوگوں سے، تم یہاں مدینہ منورہ کیا لینے آئے؟
علم تو وہاں ہے جہاں سعد ہیں، ابن مسعود ہیں، حذیفہ ہیں، عمار ہیں، سلمان ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ قائل تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت اور تعریف کے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت کتنی بڑی ہے۔ اسی لیے حاکم نے روایت نقل کی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی۔ بہت بڑی بات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہی۔ وزن آدمی اس بات کا محسوس کرے تو بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا لقد علم المحفوظون، جاننے والے جانتے ہیں، جن کا حافظہ اچھا ہے، جن کی یادداشت اچھی ہے، جو اپنے ذہن میں کسی بات کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ ابن مسعود ہیں ام عبد کے بیٹے، اقربہم الی اللہ وسیلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب اللہ کا قرب چاہنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ جانتے ہیں سب صحابہ رضی اللہ عنہ کہ ان میں سب سے زیادہ قریب، اقربہم، صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے ابن مسعود ہوں گے قیامت میں رضی اللہ عنہ، اور جو اللہ کے قریب ہونا چاہے گا وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وسیلے اور واسطے سے آگے جائے گا۔ معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ایسی، وگرنہ قیامت میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی اور اتنی بڑی بات کی خود اطلاع اور خبر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بذات خود بنفس نفیس کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے وہ لوگ جن کا حافظہ اچھا ہے، لقد علم المحفوظون، کہ یہ جو ام عبد کے بیٹے ہیں نا عبداللہ رضی اللہ عنہما، یہ قیامت میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، اور جو اللہ کے قریب ہونا چاہے گا وہ بھی اس وسیلے اور اس واسطے سے ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب کا جو باب باندھا تھا، اس سے پہلے مناقب سالم کا جو باب تھا، اس سے بھی پہلے جو باب تھا، اب یہ تو بات ہو گئی۔ 3 احادیث وہ مستقل لائے ہیں، ان 3 احادیث کو سن لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح عرض کرتے ہیں۔ پہلی حدیث وہ لائے ہیں یہی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو علقمہ سے ہے، کہ وہ کہتے ہیں میں شام میں گیا اور میں 2 رکعتیں پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہم یسر لی جلیسن، اللہ مجھے کسی اپنے اچھے بندے کی صحبت دے دے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، جب وہ قریب ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ مجھے لگتا ہے اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ یہ مختصر ہے، تفصیل پہلے گزر گئی۔ تو انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو دریافت فرمانے پر میں نے عرض کیا کہ کوفہ سے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، افلم یکن فیکم صاحب النعلین والوساد والمسخرہ، کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین جوتے مبارک جس کے پاس ہوتے ہیں تھے، اور تکیہ اور پاکیزگی کا سامان، کیا وہ ہستی تم میں نہیں ہے؟ ارے کیا تم میں وہ نہیں ہے جو شیطان سے پناہ دے دیے گئے ہیں، اور تم میں وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ راز جانتے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا؟ اور پھر فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے پڑھتے ہیں واللیل کو، یعنی اس سورت کو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یوں پڑھتے ہیں واللیل اذا یغشا بالنہار اذا تجلی والذکر والانثی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے ایسے ہی سنا ہے، اور یہ لوگ تو قریب تھا کہ مجھے ہٹا دیتے اس سے۔ پھر دوسری روایت لائیں
عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص بتائیں قریب السمت والہدی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ناخذ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو۔ کس چیز میں؟ سمت، خشوع و خضوع میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے طریقے میں، تاکہ ہم اسے دیکھ کر اپنی زندگی بنائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ما عارف احدا اقرب سمتا وهدیا ودلا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابن عبد۔ انہوں نے کہا پھر دیکھو میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو اپنے خشوع و خضوع میں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں، ودلن، اور اپنی سیرت میں، اپنے پاکیزہ کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی آدمی کوئی ہو، میں کسی کو نہیں جانتا سوائے اس کے کہ ام عبد کا جو بیٹا ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہیں۔ دو، پھر تیسری حدیث لائے ہیں کہ اسود ابن یزید کہتے ہیں، یہ اسود اور علقمہ جن کا ذکر ابھی آیا تھا یہ دوست ہیں، اور یہ دونوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وارث ہیں، اور یہ علقمہ اور اسود جن کا اب ذکر آ رہا ہے انہی کے شاگرد تھے آگے ابراہیم نخعی، اور انہی کے شاگرد تھے آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حماد، اور حماد ہی کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اتنی مضبوط کڑیاں ہیں۔ تو اسود کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو میں نے ان سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرا بھائی، پچھلی روایت میں تھا ایک جگہ کہ بہن، اور یہاں آ گیا ہے بھائی، تو یہ دو بھائی اور ایک بہن حاضر ہوئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اہل خانہ بھی آئے تھے، یہ کشتی والے۔ تو میں اور میرا بھائی یمن سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے، ما نرا الا ان عبد اللہ بن مسعود رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتا جاتا دیکھتے تھے، مدخول امی ہی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ اتنی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتی تھی کہ ہم مدت تک یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہما یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ تینوں احادیث نقل کر دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت میں، اور یہ اور بھی روایات جو آپ نے سنی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس درجے کے آدمی تھے۔ عبداللہ ان کا نام تھا، اور ان کے والد کا نام مسعود اور دادا کا نام غافل۔ تو یہ بہت اوپر جا کر ان کا نسب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مل جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن حذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر، یہ ہے نسب۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جاہلیت کے زمانے میں ہی، انہوں نے اسلام قبول کیا بھی کس کا عرض کرتے ہیں اس کا بھی، اور ان کی والدہ صاحبہ نے بھی
تو ان کی والدہ جو تھیں ان کی کنیت تھی ام عبد. عبد کا مطلب بندہ، یعنی اللہ کا بندہ، اس کی ماں. ام عبد کے معنی یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے کی ماں. تو اللہ کا بندہ کون ہوا؟ عبداللہ ہی ہوئے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود ہی ہوئے. ان کی والدہ، تو ان کی والدہ کو لوگ کہتے تھے اور وہ کہلاتی تھی ام عبد. تو ام عبد کا بیٹا یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس لیے کئی جگہ پر آتا ہے کہ ابن ام عبد، ام عبد کا بیٹا. ان کی والدہ صاحبہ بھی مسلمان ہوئی. تو کبھی کبھی عبداللہ بن مسعود کہہ دیتے ہیں اور کبھی کبھی ابن ام عبد کہہ دیتے ہیں. دونوں ہی نام یا دونوں ہی نسب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہی ہیں. بہت پہلے اسلام قبول کیا ہے. ابن حبان کی روایت کے مطابق تو یہ چھٹے آدمی تھے اسلام میں. ہجرتیں بھی کی ہیں دونوں، حبشہ بھی اور پھر مدینہ منورہ بھی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں تو بھی کچھ غلط نہیں ہے. یہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، اور حبشہ میں یہ افواہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں. یہ افواہ کب پھیلی تھی اس کا تذکرہ سورہ حج کی تفسیر میں آئے گا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ واپس آ گئے مکہ. بس ایک رات رہے، جب پتہ چل گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے تو پھر تشریف لے گئے تھے حبشہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہجرت کرنا دیکھیے پہلی مرتبہ ہوا مکہ مکرمہ سے حبشہ. اب حبشہ آخر کوئی تو جگہ ٹھہرنے کی رہنے کی بنائی ہوگی نا. پھر آئے ہیں وہ مکہ، پھر وہ گئے ہیں حبشہ، اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ. تو اس طرح تو ان کی 4 ہجرتیں بن جاتی ہیں یا 3 ہجرتیں بن جاتی ہیں. بڑا مقام تھا ان کا. اور 2 ہجرتیں تو اس اعتبار سے ہیں کہ حبشہ اور حبشہ کے بعد پھر مدینہ منورہ. بیت المال ان کے پاس تھا کوفہ میں. اتنا ان پر بھروسہ اور اعتماد تھا. اور کس کو؟ عمر رضی اللہ عنہ کو اور عثمان رضی اللہ عنہ کو. عمر رضی اللہ عنہ جو ایک ایک پائی کا حساب اور اس کو چیک کرتے تھے، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی پر اعتبار فرمایا تھا. اور آخر پہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 32 ہجری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے. اور ان کی اپنی عمر اس وقت 60 برس سے زیادہ تھی. تو جب یہ 60 برس سے زیادہ عمر تھی 32 ہجری میں، تو اسے آپ کم کر لیں. 32 میں تو تھے یہ 60 کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے 11 ہجری میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر تھوڑی تھی. 20 برس نکال دیجئے تو 40 کے تقریباً ہوں گے، اور 10 سال وہ بھی نکال دیں مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد کے، تو 30 کے رہ گئے. 30 میں سے مکہ مکرمہ کے بھی جو سال تھے وہ بھی نکال دیں 13، تو 17 برس کے رہ گئے. تو اس اعتبار سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کیا، بہت گویا کہ بالکل جوانی کا آغاز تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اسی وجہ سے ابن حبان کی یہ روایت ہے کہ وہ چھٹے آدمی تھے اسلام میں. تو اسلام میں گویا کہ ان کا مقام ابتدائی دور کے سابقین اولین میں سے ہونے والے لوگوں میں سے ہے. اور بہت علم اللہ نے انہیں دیا تھا.
اتنا علم تھا کہ اب تک شمار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد کتنے تھے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ان کی جانشین آئے ہیں وہ اسود اور علقمہ تھے، اور اسود اور علقمہ کے بعد ابراہیم نخعی آئے ہیں، اور ابراہیم نخعی نے وہی علم حماد کو منتقل کیا، اور حماد نے انہی روایات کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، اور وہی فتوے آگے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور وہی علم ہے جو حنفی فقہا کا ہے. اجتہاد کے علاوہ باقی سب علم وہی ہے، بنیادیں وہی ہیں، اور اجتہاد کی بنیاد بھی وہی ہے حنفیوں کے ہاں. اور امت میں سب سے زیادہ ہر دور میں، حتیٰ کہ ہمارے اس دور میں بھی سب سے زیادہ تقلید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ہے. اور یہ سب چیزیں حنفیوں کی نماز کی ایک ایک رکعت، اور ان کی زکوٰۃ کی ایک ایک پائی، اور حج کا ایک ایک رکن، اور ان کے ایک ایک روزہ، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یقیناً حصہ ہے، کیونکہ یہ سارا علم یہ اسی سمندر سے نکلا. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ بہت عزت کرتے تھے ان کی. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود اپنے متعلق ایک دن یہ بات ارشاد فرما دی تھی. انہوں نے کہا یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کو مجھ سے زیادہ سمجھنے والا ان میں کوئی نہیں ہے. میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہوں، اور اگر مجھے پتا چلتا کہ مجھ سے زیادہ بھی اللہ کی کتاب کو کوئی سمجھنے والا ہے تو میں اس کی طرف سفر کر کے جاتا اور خدا کی کتاب اس سے پڑھتا، اور میرے پاؤں اگر ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل چل کے گھسٹ کے ان کی خدمت میں پہنچتا اور ان سے خدا کی کتاب کا مطلب ضرور پوچھتا. مگر جاننے والے سب جانتے ہیں کہ قرآن ان سارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ مجھے آتا ہے. اور کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے تردید کر دی ہو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح نہیں کہتے. ایسا وقت تھوڑا ہی تھا کہ کوئی سچ کو بولے نہیں. جس کو سچ معلوم ہوتا تھا بالکل بولتا تھا. آپ دیکھتے نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ جب ان پر آنچ آئی ہے اور لوگوں نے ان کے کردار پر بات کرنا شروع کی ہے اور لوگوں نے اپنی عاقبت برباد کرنے کی کر لی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بول کر، تو جہاں جہاں جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے دنیا اسلام کے کسی بھی حصے میں، ہر ایک نے یہ کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے ہیں، علی ایسے اچھے ہیں، علی ایسے اچھے ہیں رضی اللہ عنہ. صحابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تربیت یافتہ لوگ سچ کو نہیں چھپاتے تھے. عورتیں کھڑی ہو کے عمر رضی اللہ عنہ سے بحث کر لیتی تھی. یہ سب کا سب اس تربیت کا نتیجہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تربیت دی تھی، اور اس ماحول میں یہ آزادی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اور کوئی بولا نہ ہو، جانتے ہوئے بھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ معاذ اللہ غلط کہتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی. اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے غلط کہا ہوتا صحابہ رضی اللہ عنہ ضرور ان کو پکڑ لیتے. خود کسی نے کوئی ایسی بات کہی تھی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی تو حالت ایسی اور ایسی تھی، وہ کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہے. تو اس لیے غلط بات کوئی بھی کرتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ اس پہ تنقید کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جو بات کہی اتنی بڑی کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو میں اس کی خدمت میں حاضری دیتا. اور یہ سب جانتے ہیں. تو یہ جو سب جانتے تھے نا، کوئی نہیں بولا، چپ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ